ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر سلیاکی قبیلہ میں سے ہوا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک بڑے ہجوم پر پڑی جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مرد و عورتیں موجود تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پہلے تو حیران ہوئے اور پھر غور سے دیکھنے لگے کہ یہ سارے لوگ صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہیں۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ نما سا ایک بت بنا ہوا ہے جس کے بہت پیارے سے نین نقش بنائے گئے ہیں۔ اس کے بالکل نیچے ہی ایک کافی بڑی عمر کا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس کے دائیں اور بائیں طرف بھی ایک ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ سلطان سے رہا نہ گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا وہیں باندھا اور پیدل چل کر اس ہجوم میں شامل ہو گئے۔ چونکہ آپ نے بھیس بدلا ہوا تھا تو آپ کو کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ جب سلطان اس ہجوم میں شامل ہو گئے تو وہ بڑا بزرگ اپنے پیچھے موجود بڑے سے پہاڑ نما بت کی کرامات بتا رہا تھا کہ یہ وہ بت ہیں جو اس دنیا میں سب سے پہلے آیا تھا، اور بھی اس بت کی کرامات بتا رہا تھا، اور موجودہ لوگ واہ واہ کر رہے تھے اور بار بار قیام کی حالت تک جھک جاتے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہ بزرگ اس پہاڑ نما بت کی تعریفیں کرتا رہا اور وہاں پر موجود ہزاروں کے لوگوں سے داد وصول کرتا رہا، اور بہت سے لوگ وہاں پر اپنی نیاز دیتے رہے۔ جب اس بزرگ کا یہ لمبا چوڑا تاشر ختم ہوا تو آخر میں اس نے مجمع میں موجود تمام مردوں عورتوں کو کہا کہ اس بت کو سجدہ کریں۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پڑے تو آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فوراً اپنی نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ جس شخص نے بھی یہاں سجدہ کیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اچانک وہ بزرگ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو اور کیوں لوگوں کو اپنے خدا کے سامنے جھکنے سے منع کر رہے ہو؟ سلطان وہاں سے چلتا چلتا اس بزرگ کے پاس پہنچا جو کہ اس بڑے سے پہاڑ نما بت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس بزرگ نے آپ کا تعارف مانگا تو آپ اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ سلطان کو دیکھتے ہی یہ بزرگ پہچان گیا کہ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں۔ مجمع میں موجود چند لوگ انہیں جانتے تھے، لیکن اکثریت کی تعداد میں لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ناواقف تھے۔ پھر یہ بزرگ غصے سے بولا کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ہم میں سے کسی نے کوئی دخل اندازی کی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ایک سچے رب کی عبادت کرتے ہیں جو اس دنیا اور اس دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہر چیز کا مالک ہیں، جبکہ تم ایک بے جان سے پتھر کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں مجھے یا کسی کو بھی ایک رائی برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ساری باتیں مجمع میں موجود ہر شخص سن رہا تھا کہ اچانک وہ بزرگ غصے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بھی تو پتھروں کو جا کر بوسہ دیتے ہو۔ اس بزرگ نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ وہ بھی تو پتھر ہیں۔ اس بزرگ کے یہ الفاظ سن کر پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خاص لہجے میں فرمانے لگے کہ وہ پتھر یعنی کہ حجر اسود مبارک، اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا، اور اس کے جیسا کوئی دوسرا پتھر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جبکہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی بڑے اور چھوٹے بت بناتے ہو اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس بزرگ نے سر جھکا لیا اور مجمع خاموش ہو گیا۔ اچانک سلطان نے اپنی تلوار سے اس بڑے بت پر ایک کاری ضرب لگائی اور ایک بازو کو کاٹ دیا، اور پھر پوری طاقت سے اس بت کو دھکا دیا اور وہ بت نیچے گر گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر اس بزرگ نے واویلا کرنے کی کوشش کی تو سلطان نے اسے خاموش کرا دیا۔ پھر سلطان نے اسے کہا کہ حجر اسود اور تمہارے اس بت کا موازنہ کرنا فضول ہے۔ پھر یہ بزرگ بولا کہ یہ بھی پتھر کا بنا ہے اور وہ بھی پتھر کا بنا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ سلطان نے کہا تمہارے اس پہاڑ نما بت کو میں نے اکیلے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جبکہ حجر اسود وہ پاک اور دنیا کا وہ واحد نایاب پتھر ہیں کہ جس کا وزن، جس کی طاقت انسان تو کیا 40 اونٹ بھی برداشت نہ کر سکے، اور سب مر گئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ کیا مطلب؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ یہ سنتے ہی مجمع میں موجود تمام لوگ انتہائی توجہ سے سلطان کی بات کو سننے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے جب جدا کر کے لے جایا گیا تھا تو جس اونٹ پر وہ لادا جاتا وہ مر جاتا۔ ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ ایسا عالم تھا
کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحران بھیج دیا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر کو خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہیں، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہیں اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہیں اور یہی حقیقت جنت والا پتھر ہیں۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہیں۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنے کے اوپر لایا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی تھی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سچی باتیں سن کر تمام مجمع والوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔